جو قانون ہے اس کے اندر اس کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے، اور اس میں اس کی زد میں پاکستان کے شہری بھی آتے ہیں، کیونکہ چینلز کے اوپر خبریں چل جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے اس کی شقوں میں جاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے، یہ جو ڈیفینیشن بنائی گئی ہے، اس کے اندر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، یہ اپریل 2022 میں اس پہ کام شروع ہوا تھا، پچھلے سال جب یہ گورنمنٹ آئی تھی، اور اس کے اندر جو مالکان ہیں جن کی ایسوسیشن پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن PBA PFUJ جو کہ جرنلسٹ کو اور ورکنگ جرنلسٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ CPNE جو ایڈیٹرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو امینڈ ہے الیکٹرانک میڈیا کے اندر، اور ان سب نے مل کر یہ قانون بنایا ہے۔ تو اس کے اندر ساری کنسلٹیشن 1 سال کے عرصے میں اس کے اندر انکلوڈ ہوئی ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا بل تھا جس کی ضرورت تھی، اور اس کے اندر جو لاء منسٹری ہے اس نے بہت کرٹیکل، لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بڑا اس میں رول پلے کیا، جو پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی، اور میں پارلیمنٹری افیئرز کی جو منسٹری ہے اس کو بھی، اور آپ کو، کیونکہ آپ کے اسٹاف نے اس کو پیش کیا، میں ان سب کو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں جو سب سے بڑا بات ہے کہ پیمرا کے 9 سیکشنز کے اندر امینڈمنٹ ہے، اور 5 سیکشنز جو ہیں وہ ایڈ کیے جا رہے ہیں، جس میں پہلی دفعہ پیمرا کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس میں چلڈرن کانٹینٹ کو ایڈ کیا گیا ہے، اس میں ٹالرنس کو ایڈ کیا گیا ہے، اکنامک اور انرجی کے کانٹینٹ کو ایڈ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو سیکشن 20 ہے اس میں اسپیکر صاحب آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ITNE ایک نیوز پیپر امپلائیز کے لیے جو امپلیمنٹیشن ٹرائیبیونل فار نیوز پیپر امپلائیز ہے، اس کے لیے اگر کبھی بھی کوئی امپلائیز ریلیٹڈ رائٹس یا ان کی تنخواہوں کی بات آتی تھی تو نیوز پیپر کی حد تک قانون اس کو کور کرتا تھا، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے جو امپلائیز ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، وہ قانون اس کو کور نہیں کرتا تھا۔ اس پیمرا کی امینڈمنٹ میں اس کو جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اندر اگر 60 ڈیز کے اندر تمام ڈیوز الیکٹرانک میڈیا کا جو چینل ہے وہ امپلائیز کی تنخواہیں نہیں دے گا تو گورنمنٹ اب قانون کے مطابق ان کو گورنمنٹ بزنس آف ایڈورٹیزمنٹ نہیں دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریپرزنٹیشن ہے وہ پیمرا اتھارٹی کے اندر پہلی دفعہ جو PBA ہے براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو PFUJ ہے جو ورکنگ جرنلسٹ اور جرنلسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو نمائندگی دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپلائیز ہیں ان کے پاس کمپلینٹ درج کرانے کا کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا کے اندر اختیار دے دیا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ اپنی سیلریز کے بارے میں اور اپنے رائٹس کے بارے میں پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر اب اپنا کمپلین درج کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر بھی PFUJ کو اور میڈیا ریپرزینٹیٹیو کو جگہ جو ہے وہ کاؤنسل آف کمپلین میں دے دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگین PBA ہے اس کو بھی اس کے اندر نمائندگی دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو سیکشن 26 ہے، آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب کہ پچھلے 4 سال میں جو وزیر اعظم تھے ان کو انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق میڈیا پریڈیٹر کہا جاتا تھا، اور صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگتی تھیں، ان کو گھروں کے جو صحافی تھے ان کو بچیوں کے اسکول کے باہر سے اغوا کیا جاتا تھا، پسلیاں توڑی جاتی تھیں، ناک کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں، چلتے پروگرامز بند کیے جاتے تھے، اور قلم توڑ کر جس طرح عرفان صدیقی صاحب کو جیل میں ڈال کے، اور لمبی فہرست ہے کہ کس طرح میڈیا کے اوپر ان کو دبا کر، ان کو سینسر کر ان کو ایز اے ٹول ایڈورٹیزمنٹ کا استعمال کر کے جو جرنلسٹ تھے اور جو میڈیا ورکرز تھے ان کی نوکریاں ختم ہوئیں۔ اور اب یہ قانون کے مطابق اگر آپ نے کسی پروگرام کو بند کرنا ہے اپنے قانون کی وائلیشن کے اوپر پیمرا کی، یا آپ نے اس کو سسپینڈ کرنا ہے، تو چیئرمین پیمرا جو کہ ایک خالی اختیار رکھتا تھا، آربیٹری اس کے پاس ایک اختیار تھا اور کانسنٹریٹڈ تھی پاور، اس اختیار کو کاؤنسل آف کمپلین میں دے دیا گیا ہے، اور 3 ممبر کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ چینل کو سسپینڈ کرنا ہے یا بین کرنا ہے، اور اس کے بعد کاؤنسل آف کمپلینٹ اس کے اوپر یہ ڈیسیجن لے گی۔ یہ ہسٹورک امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو چینلز کے ایک جنبش سے، پین سے، جو آپ کو چینل پسند نہیں ہوتا تھا، جو اینکر پسند نہیں ہوتا تھا، اس کے چلتے پروگرامز کو بند کر دیا جاتا تھا، تو اب یہ کانسنٹریشن آف پاور جو ہے وہ چیئرمین پیمرا کے پاس موجود نہیں رہی۔ اسی طرح اسپیکر صاحب جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اتھارٹی کے اندر ویمن پارٹیسپیشن بڑی کم تھی، اب بائی لاء 2 خواتین کو اس کے اندر مینڈیٹری پوزیشن دی گئی ہے، اور اس کے مطابق ہی وہ ڈیسیجن جو ہیں وہ لے سکیں گے۔ پھر اسپیکر صاحب جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کمپلینٹ کی میں نے ذکر کیا کہ جو امپلائیز ہیں وہ پہلی دفعہ
جو کمپلینٹ ہے وہ درج کرا سکیں گے کاؤنسل آف کمپلین میں. اور جو شہری ہے, پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر میری کمپلین ہے اور میں نے لاہور میں کرائی ہے, پنجاب میں کرائی ہے, تو خیبر پختونخوا یا کراچی سندھ کورٹ سے اس کے اوپر سٹے لے لیا جاتا تھا, سیشن کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے. تو ہم نے ایک تو سیشن کورٹ کی لیئر نکال کے ڈائریکٹ اس کو ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر لے آئیں تاکہ زیادہ افیکٹو طریقے سے پیمرا کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے. اور ڈس انفارمیشن, اسپیکر صاحب, یہ ایک فیک نیوز کا جو معاملہ ہے یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے, اور اس میں خاص طور پہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے منسٹری کے ساتھ مل کر یہ قانون بنایا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں PMDA بن رہی تھی اور آپ سمیت ہم نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا کیا تھا کہ یہ جو سینسرشپ کے اوپر ڈیولپمنٹ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے یہ کالا قانون ہے اور اس کو پاس نہیں ہونے دیا تھا. اسی طرح اس فیک نیوز کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو پیمرا کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے, جس میں آپ کے اجازت سے اس کو پڑھنا چاہوں گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور کرٹیکل ڈیفینیشن ہے جس کو پہلی دفعہ قانون کا حصہ بنایا جا رہا ہے, اور ہم نے خالی فیک نیوز کی امبریلا میں اس کو نہیں ڈالا. یہ نہ ہو کہ کل کوئی بھی اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو بھی سینسر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. تو ہم نے اس میں تفریق کر کے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اندر اس کو ڈیوائڈ کر کے اور اس کی اندر ڈفرینشیٹ کر کے ڈس انفارمیشن مینس ویریفائبل فالس, misleading, manipulated, created or fabricated information which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, personal or financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation. Misinformation means verifiable false content or information that is unintentionally disseminated or shared. تو یہ جو ہے قانون, اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے اس کے اوپر مشاورت کے ساتھ اس ڈیفینیشن کو سائن آف کیا ہے اور اس قانون کا حصہ بنایا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4 سال میں آپ سمیت اس ایوان کا کوئی ایسا فرد, کوئی ایسا, اور شہریوں تک, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہو, چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ کے لوگ ہوں, عام شہری کو بھی ڈی فیم کر کے, پگڑیاں اچھال کے, ان کی تضحیق کر کے, ان کے اوپر الزامات لگا کر پیش کیا جاتا تھا. لیکن میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کی امپورٹنس سمجھتے ہوئے اس کو انکلوڈ کیا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان PBA جو ہے اور مینٹ جو ہے اور PFUJ ہے, UJ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبرز تھے جنہوں نے اس قانون کے اوپر بحث کی اور اس کو فائنل شکل دی ہے. اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج اس کو ٹیبل کر کے اور نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آپ اس کو ریفر کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو منسٹر انفارمیشن.